بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی امریکی صدر کے 47ویں پریزیڈنٹ آف امریکہ الیکٹ ہونے کے بعد ہی پاکستان کے اندر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑنے لگا ہے. ماضی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست کے اندر امریکہ کی مداخلت بے شک رہی ہے، لیکن کیا اب ایسا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ امیدیں پاکستان تحریک انصاف کے چند جو ہے وہ سیگمنٹس لگائے بیٹھے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی، کیونکہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں اور بقول کچھ لوگوں کے پی ٹی آئی کے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے دوست ہیں، تو بہت امیدیں اجاگر ہو گئی ہیں کہ اب امریکہ سمہاؤ دیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کا سامنا کرے گا. لیکن اسی بات کی تردید بعد میں آ گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن تردید سے پہلے حکومت کو اس حوالے سے مواد ضرور مل گیا کہ ایک جگہ آپ کہتے تھے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ایک جگہ آپ سائفر لہراتے تھے، ایک جگہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے. اب ذرا بتائیے کہ آپ غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا فرمایا. ان کی ساری سیاست اور امیدوں کا مرکز نو منتخب صدر ٹرمپ ہے، تو یہ کلئی بھی کھل گئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب وہ صدر ٹرمپ صاحب سے امیدیں اور آسیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ کپتان کو آزاد کرائیں اور اس کے بعد کپتان آزاد ہو کے پھر پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلوائیں گے. پی ٹی آئی کا سرٹن سیگمنٹ یہ کہہ رہا تھا، اس کی ریبٹل اسد کیسر صاحب نے دی ہے، وہ ریبٹل بھی سنیں. پی ٹی آئی جو ہے نا ایک بلیو کرتی ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، ہم کسی ملک کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی ملک کو اجازت دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے. بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میری آج اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، کہا کہ میں نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے اور جو بات کیا اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے. وہ اس وقت کوئی پلان نہیں رکھتے، نہ کوئی ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہے. جب اگر ضرورت ہوئی اور مجھے کہا گیا تو میں بھی کردار ادا کروں گا. ایک طرف یہ امید ہے، دوسری طرف 9 نومبر یعنی کل صوابی میں جلسہ ہونے والا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لاہے عمل بتائے گی. علیمہ خان صاحبہ نے کچھ ہنٹ دے دی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سڑکوں کے اوپر اب آ کر معاملے کو حل کیا جائے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. کل صوابی جلسے سے کیا امید رکھی جائے، کیا ہونے جا رہا ہے علی صاحب؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل جلسہ ہے، بڑا ایونٹ ہے. صوابی میں 2.5 مہینے میں دوسری بار ہے. ہم نے اس پولیٹیکل موومنٹ کی سٹارٹ اگر آپ کو یاد ہو تو صوابی میں بڑا جلسہ کر کے ہی کی تھی. کل تو ون ڈے افیئر ہے. اس کے بعد آگے کا لاہ عمل ہماری لیڈرشپ وہاں پہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور بھی ہوں گے اور چیئرمین گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سب وہاں ہوں گے، تو آگے کا لاہ عمل دیں گے اور اس کے بعد پھر کلیئر ہوگا کہ آگے اب تحریک کیا رخ اختیار کرے گی. یہ علی محمد خان صاحب کس طرف جا رہی ہے تحریک؟ مطلب کیا اب سڑکوں کے اوپر ہی معاملہ سیٹل ہوگا؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب معاملہ سڑکوں پر ہی سیٹل ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی گو اہیڈ دے دیا. از دیٹ سو؟ احتجاج ایک مین فیکٹر ہے. پرسوں جیل میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی، میں وہیں موجود تھا ان کے ساتھ. خان صاحب نے کہا کہ اب مین جو تحریک ہے وہ تو روڈوں پہ ہی ہے، احتجاج بہت بڑا فیکٹر ہے. ساتھ میں عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہے جب تک اس معاملے کا کوئی پولیٹیکل حل نہیں نکلتا تو عدالتوں میں تو کیسز بے شمار عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں. ایک ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا اور ریاست کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ جتنے چاہے کیسز بنا لیں، بے شمار ابھی بنے ہوئے ہیں، ہم سب پہ بنے ہوئے تھے، ابھی بھی ہمارے کارکنان پہ بن رہے ہیں. تو یہ تو ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے میرے خیال میں، اور اس کا حل پولیٹیکل ہی ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ سابق وزیر اعظم جب بنی گالا یا زمان پارک تھے تو ایک دن تو کچھ کیسز بھی نہیں تھے، لیکن 2-2.5 مہینوں کے وقفے کے اندر ان پہ 250-300 کیسز زمانے میں بے شمار بنا دیے گئے. لیکن کیا علی محمد خان صاحب پولیٹیکل بنیادوں پہ کیسز بنے تھے اور پولیٹیکل بنیادوں پہ ہی ان کا حل نکلے گا. اگر کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، جو بھی پروٹیسٹ بھی اگر ہے، پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہوتا ہے، اس احتجاج کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف سامنے رکھیں تاکہ کوئی بات ہو اور اس کا حل نکلے. تو لیکن یہ مجھے کلیئر کر دیجیے گا، اسٹریٹجی ہوتی ہے. احتجاج بھی ہوگا، عدالت میں بھی ہیں، آخری عدالت میں بھی ہیں، احتجاج بھی ہوگا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ بھی جو ہے وہ اب تو معطل ہے، لیکن وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان مسائل کا حل نکلے۔ نہیں، ذرا مجھے کلیئر کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا ہے کہ ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگز اگر ہوتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اوپن ہے پولیٹیکل ڈائلاگز کے حوالے سے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو obviously یہ تھا نا کہ گورنمنٹ ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، تو اب کیا صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس حوالے سے ایٹ دا سیم ٹائم جب سڑکوں کے اوپر چل رہی ہے تحریک یا چلنے جا رہی ہے تحریک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں ہمیشہ آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسہ جلوس بھی نکالتے ہیں اور ٹیبل ٹاک بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر جلسہ کرنا یا جلوس نکالنے تو بات نہیں کرنی، یا اگر آپ نے بات کرنی شروع کر دی تو آپ جلوس جلسہ نہیں کریں گے۔ یہ تو ہوتا ہے، آپ جلسہ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں اور نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں دیکھنے میں آئی، ویسی باتیں بڑی کی ہیں کہ بات ہو فلانا ہو۔ تو عمران خان صاحب نے تو کبھی بھی ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے سامنے آج سے 4 مہینے پہلے 3.5 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ڈائلاگ اگر ہو تو میننگ فل ہو۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہو۔ پرسوں بھی میں نے خان صاحب کو یہ بات کی خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے کہ ان مسائل کا ایک حل نکلے، ایک ایسا حل جس میں آئین کی بالادستی ہو۔ خان صاحب نے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے اقرار کیا، لیکن انکار نہیں کیا، اقرار کیا نہیں، اقرار بھی نہیں کیا۔ تو کیونکہ گورنمنٹ یہ بولتی ہے کہ ہم اگر کوشش بھی کر لیں ڈائلاگ کی تو عمران خان صاحب نے نہیں ماننا، تو جب نہیں ماننا تو پھر سڑکوں کے اوپر کریں جو کرنا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے بات کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ڈائلاگ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ فائدہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ خدشات ان کے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ان مسائل کا وہ پولیٹیکل حل نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل حل نکالنا چاہتے ہوتے تو 450 دنوں سے عمران خان صاحب اندر ہیں۔ ڈیل اگر انہوں نے کرنی ہوتی، دیکھیے اگر ان کا مقصد ہے کہ عمران خان کوئی میاں صاحب کی طرح کوئی ڈیل کر کے سرور پیلس جا کے بیٹھ جائیں، وہ تو نہیں کرے گا۔ خان صاحب نے اسی ملاقات میں خود یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو بہت ہی کوئی میرے خدشات ہیں نا، جس طرح ان کے ایک سینئر منسٹر نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کوئی باہر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرا نام ECA نہ ڈال لو تاکہ بات بھی ختم ہو جائے۔ اچھا، وہ باہر جانے والی بات تو خان صاحب نے یہ کہا کہ باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں، باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں جو جن کے کرپشن کے پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں، جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں۔ کہا میرا باہر کیا ہے؟ اچھا، باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے علی محمد خان صاحب، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی، کوئی اس طرح کی بات بھی ہوئی بیچ میں؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے دوست ہیں، یا ان سے کوئی امیدیں وہ وابستہ کرتے ہیں، یا پاکستان میں پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں، اس حوالے سے؟ جی میں نے کہا تو تھا، نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ رہا کریں گے یا میری رہائی میں کوئی رول ادا کریں گے، نہ میڈیا کے سامنے کی بات، نہ ہمارے سامنے بات کی۔ ہاں انہوں نے یہ البتہ خوشی کا اظہار کیا کہ ٹرمپ کے جیتنے سے جو بائیڈن کی جو غلط پالیسی تھی وہ ختم ہوگی۔ کم از کم انہیں الفاظ یہ تھے کہ کم از کم غیر جانبدار تو ہوں گے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی ٹرمپ نے ریلیف دینا ہے تو وہ ظاہر امریکہ کا صدر ہے، اس نے اپنے ملک کے مفادات دیکھنے ہیں، اگر اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ کرے گا، بات نہیں کرے گا تو نہیں سوٹ کرے گا تو نہیں کرے گا۔ وہاں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا میں سمجھتا ہوں بڑی نان پولیٹیکل سی بات ہے۔ ہماری ایکسپیکٹیشن، ہماری ہوپ اپنی قوم سے ہے، اپنے آپ سے ہے، اپنے اللہ سے ہے۔ ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ظاہر ہے جدوجہد کا نتیجہ فوری نہیں نکلتا۔ بہت سے لوگ کہیں گے احتجاج فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، احتجاج ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے گھر بھی ٹوٹے ہیں، لوگوں کی خواتین بھی اٹھائی گئی ہیں، لیکن علی صاحب آپ نے یہاں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، میں ان کی طرف ذرا توجہ دلانا چاہوں گی۔ ایک آپ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کا کام کرے گا، اگر ان کے مفاد میں ہوگا تو وہ یہاں عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات کر لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ کیا عمران خان صاحب کی رہائی امریکی مفادات میں ہوگی، کنسیڈرنگ کہ جس زمانے میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس ٹائم پہ افغانستان والا معاملہ چل رہا تھا، اور obviously افغانستان سے اسکیپ کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا سہارا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم اگر ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، جو بائیڈن والی پالیسیز نہیں ہوں گی، ہی ول بی نیوٹرل۔ تو یہ امید وابستہ کرنا تو ہو گیا اسی امریکہ سے جس امریکہ کا سائفر لہرایا تھا علی محمد خان صاحب؟ نہیں، امید تو تب ہونا جب آپ کہیں کہ آپ مجھے رہا کریں۔ یہ امید رکھنا کہ غلط پالیسی صحیح ہوگی اور نیوٹرل ہوں گے، یہ تو کوئی امید نہیں ہے، یہ تو ایک ہوپ ہے کہ 2 ملکوں کے بیچ میں تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایسی کوئی پاورز بیچ میں آتی ہیں تو وہ جو ڈیل کرتے ہیں اپنے مفاد کی نہیں کرتے ہیں. اس لیے تو خان صاحب نے باہر جانے سے ڈیل سے ہمیشہ خان صاحب نے تو انکار کیا ہے. اب امریکہ کے مفاد میں کیا ہے کہ ان کو کیسے لوگ چاہیے, کیا ایسے لوگ چاہیے جو ان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی, چاہے کل عمران خان وزیر اعظم تھے یا آنے والے کل میں ہو انشاءاللہ, جب پاکستان کی بات ہوگی جہاں پاکستان کا مفاد ہٹ ہوگا, وہ تو ہمیشہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے. سو اگر عمران خان صاحب ریلیز ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو امریکہ سے جوڑا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ تو وہ کہے گا جو مفادات, تو مطلب یہ کہا جائے کہ اگر عمران خان صاحب نیئر فیوچر میں ریلیز ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کے مفادات میں ہوگا اس لیے وہ ریلیز ہوں گے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیکھیں, امریکہ کے مفاد کو یہ اس سے جوڑ دینا کہ عمران خان اگر ریلیز ہوگا تو وہ امریکہ کا مفاد ہے, اگر نہیں ہوگا تو یہ اس کو ادھر سے ڈائریکٹلی لنک کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نامناسب اپروچ ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہوں تو قوم نے کوشش کرنی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور ہم کارکردان ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ہر ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, لیکن صرف اتنا ہے کہ جو بائیڈن جب صدر تھا امریکہ کا تو ان کے نیچے جو رجیم چینج ہوئی اور ان کے نیچے جو سائفر آیا اور ان کے نیچے جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا, ظاہر ان کا ایک رول اس میں تھا. تو یہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ نئی ایڈمنسٹریشن اس لیول پہ نہیں جائے گی اور اپنے آپ کو وہ نیوٹرل یا غیر جانبدار رکھے گی, تو یہ تو کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جو کہ غلط ہے. یہ تو کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے سربراہ سے رکھ سکتا ہے. کبھی آپ ہمارے معاملات میں اس لیول پہ کبھی بھی انٹرفیرنس نہ ہو کہ آپ بالکل جانبدار بن جائیں. یعنی عمران خان صاحب نے کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ آپ ان کی حکومت گرائیں؟ اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنا, پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا یہ ایک غلط کام ہے, تو یہ غلط کام تو ہم ہمیشہ کریں گے. کیونکہ اگر یہاں اڈے کی اجازت عمران خان دے دیتے, اب ایک منٹ, اگر یہاں آپ اڈوں کی اجازت اس وقت دے دیتے تو آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں ہمارے ہمسائے ممالک سے پھول آتے, وہاں سے کوئی تحفے آتے, پھولوں کے بوکیز آتے, ظاہر دہشت گردی مزید بڑھتی. تو اگر انہوں نے روس جا کے سستے تیل کی بات کی تھی وہ بھی پاکستان کے مفاد میں تھا, اب وہ شاید امریکہ نہیں آیا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اڈوں کے علاوہ طالبان کی سپورٹ کی بات یا ایٹ لیسٹ افغانستان میں نہ ایکٹیویٹی کرنے کی بات تو خان صاحب کیا کرتے تھے, پھر ٹی پی کے لوگ آئے اینڈ آل دیٹ. سو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن پروبیبلی ناؤ پاکستان اتنا ریلیونٹ نہیں رہا امریکہ کے لیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ کے پی کے میں اب یہ اوبویسلی کل جلسہ ہوگا, بڑا امپورٹنٹ جلسہ ہوگا, اس سے آگے کا لاہے عمل پتہ چلے گا. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی سڑکوں پر اس کا پتہ چلے گا. لیکن کے پی کے کی عوام کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کی ایمرجنسی کی گاڑیاں اسلام آباد لے آنا, ان کے سی ایم کا کمپلیٹ فوکس اس طرف ہونا کہ وہ احتجاج اور جلوس کیسے کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف یہ کہ کے پی کے عوام جو دہشت گردی سے اور بدحالی سے سفر کر رہے ہیں اس کو کیسے سیف گارڈ کریں. علی محمد خان صاحب, خود بھی آپ کا کے پی کے سے تعلق ہے, ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ You think this is fair that the leader of the nation, who is the prominent leader in Islamic Ummah, is being shot and behind the bars for 460 plus days without any fault? The only fault is that he has defended the interest of Pakistan. Is it fair? لیڈر تو 50-60 سال میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے. بدقسمت ہوتی ہے وہ قوم جو اپنی لیڈر کی قدر نہ کر سکے. 3-4 بڑے لیڈر اس قوم نے گنوائے ہیں. جو ہے اپنا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کس حالت میں فوت ہوئے, لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, شہید نہیں ہوئے. جن لوگوں نے مارا تھا ان کی فیملیز کو آج تک پروٹیکشن دی گئی ہے. اور میرا سوال کے پی کے سی ایم کے بارے میں تھا علی محمد خان صاحب. دیکھیں, میری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایک لیڈر ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا, اس کو نکالنا, یہ بھی ایک نیشنل ڈیوٹی ہے. ناٹ ایٹ دی ایکسپینس, کیا ٹیکس پیئر کی ایکسپینس پہ؟ علی محمد خان صاحب, میرا کاؤنٹر سوال ہے, ساتھی جواب دیں. ٹیکس, میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کو اٹھا کے سیاسی مقاصد میں یوز کریں, لیکن انہیں ٹیکس پیئرز نے 2/3 سے اس آدمی کو پاس کیا. آپ نے فارم 47 سے ان کی مرضی منشا کے خلاف جو ہے ان کے اوپر وہ لوگ بیٹھائے جن کے میں اتنا بھی دم نہیں ہے پاورز کے سامنے کھڑے ہونے کی. ایک آدمی یہاں سے امریکہ جا کے اسلام کی, فلسطین کی, کشمیر کی بات کرتا ہے, پاکستان کی دفاع کی بات کرتا ہے, آزاد خارجہ پالیسی کی بات, اس کو آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ پھر آپ پیٹی مینینز کو لے لیں نا. آپ نے ایک طرح سے ایک ایسی لیڈرشپ یہاں پہ بٹھا دی ہے جن پہ ان کے گھر کے لوگ بھی اعتماد نہیں کرتے. اپنے گھر کی سیٹیں وہ ہارے بیٹھے ہیں. تو کیا اس کے لیے علی امین کوشش نہ کرے, اس کے لیے لوگ کوشش نہ کریں؟ ہم اپنی ہر کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے. اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ صوبائی کے جو اسٹیٹ ایکسپینسز ہیں, چیزیں ہیں, وہ اس کو ہم نہ یوز کرتے ہیں. صرف احتیاط کے طور پہ پروٹیکشن کے لیے وزیر اعلیٰ کے صاحب ان کی پولیس جاتی ہے,
اور ساتھ میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, اگر وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے, تو ان کو واپس لانے کے لیے ایمبولینس کی باقی کوئی اسٹیٹ ایکسپینسز نہیں. ہمارا ہر جلسہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایکسچیکر سے نہیں ہوتا. کل کا پروگرام بھی خیبر پختونخوا کے ایکسچیکر سے نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی, آپ نے یہ کہا کہ پرفارمنس, میں کل علی امین کو کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں, ہماری بہن ہے مریم نواز, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک اسٹیج پہ مریم نواز اور علی امین ہوں گے, پچھلے 7-8 مہینے کی پرفارمنس وہ بھی بتائے, علی امین بھی بتائے گا. میں چیلنج کرتا ہوں, ہر جگہ ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے, لیکن مریم پہ وہ پریشر نہیں ہے علی امین پہ. مریم صاحبہ کے والد صاحب یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہو جائے گا. اس نے عمران خان کو بھی ریلیز کرنا ہے, تو اس پہ ٹرپل پریشر ہے. یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہو جائے گا, مریم نواز صاحبہ کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک سٹیج پہ کھڑا کرنا. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر کے لیے علی محمد خان ہوگا, خیر کوئی مسئلہ نہیں, میں ادھر ہوں گا سٹیج پہ. اگر آپ اپنے سی ایم کو سنبھال سکیں اور کوئی پی ایم ایل این سے وہ اپنے سی ایم کو سنبھال سکے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے کوئی پیسہ نہیں جائے گا. میری بات سن لیجیے گا, آئی انڈرسٹینڈ. کاش ہمارے یہاں بھی امریکہ والا ڈیبیٹ والا سسٹم ہوتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. بے شک وہ لاہور میں کرے, یہ پشاور میں کرے, اگر خطرہ ہے چلے. یہ پشاور میں کرے, وہ لاہور میں کرے. میں چیلنج کرتا ہوں, ہر میدان میں ہم ان سے آگے ہیں اللہ کے کرم سے. آپ نے کہا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں استعمال ہوگا. آج ٹیچرز اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا پے کٹ ہوگا. دوسری طرف وہ پبلک سرونٹس جو کہ قانونی طور پر کسی جلسے میں, کسی پولیٹیکل ریلی میں, کسی پالیٹکس, کسی پروونشلزم میں حصہ نہیں لے سکتے. دس از ریٹن ان دا لا, اور آپ بھی لائر ہیں. وہ جب آتے ہیں حصہ لے کر کہ پولیٹیکل ریلی کے اندر, تو ان کو پے ریز بھی دی جاتی ہے, ان کو چھٹی بھی دی جاتی ہے, ان کی واہ واہ بھی ہوتی ہے, ان کو پھولوں کے ساتھ ہار بھی پہنائے جاتے ہیں اور پھول بھی پھینکے جاتے ہیں. سو علی محمد خان صاحب, ٹیکس پیئر کے پیسے تو استعمال ہوئے. دیکھیں, اگر کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا ہے, آفیشل کو ان کو ہدایت ہے کہ جا کے جلسوں میں شرکت کریں, وہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی ٹیچر ہے, اگر کوئی اور سرکاری ملازم ہے اور وہ اپنی مرضی سے کسی جلسے میں جا رہا ہے, وہ لیگلی نہیں جا سکتا. اسلام آباد میں جلسہ ہے, نہیں, اگر وہ کسی کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا لیگلی, کوئی گورنمنٹ آفیسر نہیں لے سکتا. ہاں, اگر وہ دیکھیں, اگر وہ اسٹیٹ کی ڈائریکشن پہ, حکومت کی ڈائریکشن پہ, حکومت نے کہا کہ جا کے سب جلسے میں حاضری لگا, وہ غلط ہے. لیکن اس ملک میں سیاسی آزادی ہے, کیونکہ شخص آپ کس کو روکیں گے, کس طرح روکیں گے؟ ظاہر ہے سب لوگ آزاد ہیں اس میں. اگر کسی شخص نے کوئی قانون توڑا ہے, بالکل اس پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک آدمی ہے, اس کے خاص کر زیادہ تر بچے, فیملیز جو ہیں لوگوں کے چلے جاتے ہیں, اگر وہ چلے جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا, ویسے قانون چینج کر لیں علی محمد خان صاحب. لوگ جو ہے ہمارے جلسوں میں آتے ہیں, ٹھیک, قانون چینج کر لیں. لیگ میں ان کے سارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. قانون چینج کر لیں, پی ایم ایل این کرے, پیپلز پارٹی کرے یا پی ٹی آئی کرے, غلطی ہوگی. قانون چینج کر لیں, اس کے بعد صورتحال الگ ہوگی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی علی محمد خان صاحب, اور وہ یہ ہے کہ جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ملاقات, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جے یو آئی کا وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا, کیا ایسے کوئی بیک گراؤنڈ پہ بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں پچھلی بات کو تھوڑا سا ایک ٹچ دے کے اس پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ قانون بدلنے کے کوئی بھی سرکاری ملازم کسی سیاسی اس میں معاملے میں وہ حصہ نہیں لے گا. پھر اگر اس پہ ہمیں 100% عمل کرنا ہے, تو پھر صرف ایک کسی بیچارے استاد پہ نہیں, پھر ٹاپ لیول پہ عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی سرکاری ملازم, اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں, کوئی بھی سرکاری ملازم سیاسی معاملات میں پھر عمل دخل نہ کرے, پھر سارے نیوٹرل ہو جائیں. اگریڈ, قانونی طور پر یہی ہے. ویسے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے. بہرحال آپ کے جے آئی والے سوال کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ نہ کچھ بہرحال ڈیولپ ہوئی ہے, اور اگر مل کے آگے ایک جدوجہد میں حصہ ڈالتے ہیں, حالانکہ بہت سی چیزوں پہ ہمارا اختلاف بھی ہے, لیکن اس چیز پہ اکٹھے ہیں کہ جو 26 میں آئینی ترمیم میں ملٹری کورٹس وغیرہ, یا جو فارم 47 کی حکومت ہے, جو اس میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں کافی مطابقت بھی ہے. خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے جے یو آئی کی؟ ابھی نیئر فیوچر میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب, ہاں خان صاحب جب باہر نکلتے ہیں پھر شاید ہو. اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی وقت اندر جا کے ملے, ابھی تو ان کے اپنے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. خان صاحب کے باہر آنے کی امید کب تک ہے علی محمد خان صاحب؟ نومبر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ نومبر تک آ جائیں گے وہ باہر. میں نے نہ کبھی ٹائم فریم دیا ہے, نہ میں دے سکتا ہوں, نہ دینا چاہیے, کیونکہ ایسی بات انفارمیشن بیسڈ ہونی چاہیے. اگر آپ تجزیہ کہتی ہیں تو تجزیے کے مطابق تو کیسز میں کچھ نہیں, ان کو کل آنا چاہیے.
लेकिन जाहिर है निजाम ने सारी चीजों को जकड़ा हुआ है, एक केस Right. खत्म होता है 10 और वो वहां पे डाल देते हैं, तो मैं कोई डेट नहीं दे सकता, लेकिन होना जल्द चाहिए। राइट, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात के बाद काफ़ी कयासाराइयाँ चल रही हैं कि कुछ आसानियाँ आने वाली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए, यानी जो जेल में बैठे इमरान खान साहब हैं। आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ना मुझे ना अदरवाइज़ किसी को भी होता हुआ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक फजूल बहस जो है ये 2-3 दिन से, बल्कि इलेक्शन से पहले से भी जो है वो जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और वो पाकिस्तान को कोई अहकामात जारी करना शुरू कर देंगे। मुल्क अपने मफादात और अपने जो है वो तरजीहात के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो पाकिस्तान अपने मफादात को, अपनी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए जो है फ़ैसला करने में पूरी तरह से आज़ाद होगा, आज़ाद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फजूल बहस को इस कदर जो है वो तूल दिया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन राना साहब, प्रॉब्लम ये है कि एक स्पेसिफिक तबका ये समझता है कि अमेरिका का पाकिस्तानी सियासत में बड़ा असर व रसूख रहा है। आपको याद होगा वो साइफर वाला मामला जो इमरान खान साहब ने उस टाइम पर लहराया था, उस टाइम से पहले भी चले जाएं तो 90 की दहाई के अंदर भी अमेरिका का असर और रसूख के बारे में बात की जाती रही। सो उस तनाजुर में लोग ये समझ रहे हैं, एक स्पेसिफिक तबका ये समझ रहा है कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तान को कि आप बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा करें और उनको सियासत में आने का पूरा मौका दें और उनकी सियासी जमात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ना लेकर जाएं, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं होगा। इसका कुछ जवाब देंगे आप? नहीं, देखें, चारा क्यों नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान में वो जमात या वो लीडरशिप जो है वो हुकूमत में है कि जिसके वक्त में एक मरतबा अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलके पूरा ज़ोर लगाया था कि आप एटमी धमाके ना करें, और वो कितना बड़ा मसला था। उसके मामले में इस किस्म के मामलात तो को अशरे अशीर के बराबर भी नहीं है। तो फिर क्या पाकिस्तान ने एटमी धमाके नहीं किए थे? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि शकील अफरीदी, जो कि हमारे नज़र में तो उसने मुल्क के साथ गद्दारी की, उसने जुर्म किया, लेकिन अमेरिका के लिए जो उसने किया, अमेरिका के मफादात में उसने काम किया और उन्हें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़े ऑपरेशन में मदद की। तो क्या अमेरिका आज तक जो है वो शकील अफरीदी को जहाँ से ले जा सका है? क्या आफिया सिद्दीकी के बारे में जो पाकिस्तान ने आज तक रिक्वेस्ट की हैं उनका कभी उन्होंने जवाब भी दिया है? तो फिर इतनी परेशानी वाली या इतनी जो है वो कमज़ोरी वाली बात कौन सी है कि खामखा एक तबका जो है वो इस किस्म के ख्यालात का इजहार करता चला आ रहा है कि जी अगर उन्होंने कह दिया तो कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की हुकूमत और कौम जो है वो अपनी तरजीहात के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका ये कहता है कि आफिया सिद्दीकी को हम छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं, तो आप बानी पीटीआई को कर दें। मुझे नहीं पता कि उस वक्त हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन मेरा वोट इस हक़ में होगा कि जी बिल्कुल आफिया सिद्दीकी को जो है वो पाकिस्तान ले आए और इसे भेज दें, ये अमेरिका चला जाए। अगर कोई और बात करते हैं तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। राना साहब, ये बात तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। बात करेगा तो उसका जवाब हो जाएगा। बात तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि ये अमेरिका चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा ये मेंटेन किया जा रहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहाई के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे।
سو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوتی ہے تو وہ تب قابل قبول ہوگی کہ اگر کوئی بانی پاکستان تحریک انصاف کسی اور ملک چلے جائے، پاکستان میں نہ رہے. Is that what you're saying? نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر، اب یہ بہت بڑا اگر ہے، میں تو اس کو ہوتا دیکھ نہیں رہا کہ اگر ٹرمپ کو اتنی محبت، اتنا پیار جاگ اٹھتا ہے بانی پی ٹی آئی کے متعلق، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسے رہا کر کے میرے پاس بھیج دیں، تو میرا خیال ہے کہ عافیہ صدیقی کے بدلے میں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اسی بڑے سے اگر کے ساتھ کہا ہے کہ اگر وہ باہر بھی چلے جاتے تو یہ بھی اگر ہے، اور اگر وہ باہر نہیں جاتے رانا صاحب دین؟ یہ بہت بڑا اگر ہے، اور اس کے ہونے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی امکانات نہیں ہے اس کے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پھر اس صورتحال کے مطابق ہی جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال مجھے تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. رائٹ. لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ بس اس بات کے پیچھے پچھلے 15-20 دن سے پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو پھر جب ایک جماعت اتنا بڑا کوئی نہ کوئی دینا پڑتا ہے. ہاں، لیکن ایک جماعت اتنا بڑا کلیم کر رہی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی وہ گل ود تو نہیں گئی ہے، وہ والی سچویشن تو نہیں ہے. بہرحال ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ایک اور شکوہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. آج عدالت بھی گئے وہ لوگ، عدالت سے بھی بولا کہ ہمیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کے طے شدہ فیصلے کے مطابق ملنے نہیں دیا جا رہا. کیا حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ ہے رانا صاحب کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی لوگوں سے نہیں ملنے دیا جائے؟ دیکھیں، اس قسم کے کسی فیصلے کے ہونے سے متعلق تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ان ڈاکومنٹس اور ان فیصلوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جس قسم کی صورتحال ہے اس پہ انتظامیہ جو ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے، وہ اس قسم کی پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی حوالاتی کو یا جیل میں بند بندہ جو ہے وہ قیدی ہو یا حوالاتی ہو، اسے قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ملاقات کی سہولت کی آڑ میں جو ہے وہ فتنہ پھیلائے، افراتفری پھیلائے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرے. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ملاقات جو ہے تو یہ تو ایک فیملی ممبر سے یا دوستوں سے یا اپنے وکلاء سے جو ہے وہ کیس سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب بانی پی ٹی آئی کو ایک آدمی اچھا بھلا ملنے کے لیے جاتا ہے، باہر آ کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سر سے کفن باندھ لیا ہے اور اب میں جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلوں گا. میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر میں واپس نہ ہوں تو میرا جنازہ پڑھ دیجیے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اس قسم کی پلاننگ ہونی ہے، اس قسم کی انسٹرکشن جاری ہونی ہے، لوگوں نے اس قسم کی انسپائریشن کے لیے وہاں پہ جانا ہے، تو پھر اس صورتحال میں ایک قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے وہ ایسے قیدی پہ یا حوالاتی پہ جو بندہ جیل میں بند ہو، ان کی ان سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے. اچھا، تو رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کرنے کا ان کو کوئی جیل سے رائٹ نہیں ہے، in other words. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو عمران خان سے ملاقات کے بغیر بھی آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایس سی او تھا تو ایس سی او سے پہلے پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ہمیں ہمارے بانی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم ڈی چوک پر احتجاج کریں گے، اور اس ٹائم پر کریں گے جس ٹائم پر ہائی سیکیورٹی ہوگی. تو یہ ملاقات سے ریلیٹڈ کیسے ہوئی رانا صاحب؟ دیکھیں، اگر انتظامیہ کے پاس یہ ایویڈنس ہوگی، کیونکہ اگر جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے تو یقیناً وہاں پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ جیل کے جو ہے وہ آفیسر یا ان کے جو اہلکار ہے وہ ہوتے ہوں گے. اگر انتظامیہ کے پاس ایک ایسی ایویڈنس ہو کہ اس قسم کا فتنہ، افراتفری اور انارکی ملک میں پھیلانے کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش ہو رہی ہے، اور پھر یہ لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم مل گیا ہے، ہمیں کہہ دیا گیا ہے،
ہمیں بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کا ثابت کرنا یا اس کا ہونا جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی کویشچن ہے. یہ چیزیں تو یہ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے مل لیا ہے، وہاں سے حکم آ گیا ہے اور انہوں نے ہمیں جو کہا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ کریں گے. اور یہ سیاسی سرگرمیاں نہیں ہے، یعنی کسی بندے کو یہ کہنا کہ سر سے کفن باندھ کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرو، یہ قطعاً سیاسی سرگرمی نہیں ہے، یہ سیاست بھی نہیں ہے، یہ جمہوریت بھی نہیں ہے. تو رانا صاحب تو ایسی جس طرح آپ فرما رہے صورتحال میں تو پابندی انتظامیہ لگا سکتی ہے. سو اس طرح کی پابندی اگر لگی ہے رانا صاحب تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کہیں وہ پھر دوبارہ جماعت پہ پابندی والی بات تو نہیں آ جائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی آلریڈی اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھ رہی ہے. نہیں دیکھیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ اختیار نہ کریں، وہ اپنا موقف اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 9 مئی سے یا 9 مئی کے واقعات کے بعد اس نے جو ہے وہ جنم لیا ہے. اور 9 مئی کے بعد ہی ریاست نے پی ٹی آئی کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ پیش بندی کہہ لیں یا لیگل ایکشن کہہ لیں اس کا آغاز کیا. ورنہ اس سے پہلے تو یہ عدالتیں اگر بلاتی تھی تو یہ عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتے تھے اور ہزاروں سینکڑوں بندے لے کے عدالت کے اوپر جا چڑھ دوڑتے تھے اور عدالت کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. گاڑی میں بیٹھوں کو وہ جو ہے وہ تاریخ ملتی تھی. اگر کوئی ان کو عدالت کا کوئی نوٹس یا وارنٹ تعبیر کروانے جاتا تھا تو اس کی یہ ٹانگیں توڑ دیتے تھے. کیا نہیں ہوتا رہا زمان پارک میں. اس کے بعد یہ کبھی لانگ مارچ شروع کر دیتے تھے، کبھی شارٹ مارچ شروع کر دیتے تھے، کبھی اسمبلیاں توڑ دیتے تھے، کبھی حکومت توڑ دیتے تھے. یہ پورا سال آپ دیکھیں نا کہ یہ نومبر 2021 سے لے کے نومبر 2022 تک کیا ہوتا رہا ہے اور پھر آخر جو ہے وہ 9 مئی ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر آپ بات کریں تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اسے پوری بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب، کل بھی احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، کل کوئی ہیوی ہینڈڈنس ہوگی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں یہ کیونکہ میں اس کو براہ راست ڈیل نہیں کرتا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی بات. میرا خیال ہے کل یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی اعلان کریں گے. جی شاید وہ جو اعلانات کریں یا آگے اپنی کوئی پالیسی بیان کریں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ پھر کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں. تو اس بیسس کے اوپر حکومت اپنا لاہ عمل تیار کرے گی رانا صاحب؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ کہ وہ جیسا لاہ عمل لے کر آئیں گے ویسا حکومت کی طرف سے رسپانس آئے گا؟ یہ تو یعنی بالکل واضح ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی احتجاجی تحریک جو ہے کل وہ وہاں پہ کفن باندھنے اور جو ہے وہ جنازے پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر جو ہے وہ کوئی لاہ عمل بیان کرتے ہیں تو پھر اس کی پیش بندی اسے روکنے کے لیے حکومت کو آگے سے پھر کوئی لاہ عمل بنانا تو پڑے گا. تو پھر اگر یہ کہیں یا آپ پھر کل کو دوبارہ پروگرام میں کہیں کہ جی دیکھیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بھئی سیاست کریں تو سیاسی سرگرمیوں کی تو اجازت ہے قانون میں بھی آئین میں بھی، لیکن اس طرح کے واقعات کی تو یا اس طرح کے ایکشنز کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. ٹھیک، لیکن رانا صاحب کاؤنٹر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت نے لاسٹ ٹائم بھی اسلام آباد کو اس احتجاج سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ادھر سے حکومتی مشینری آ گئی تھی کے پی کے کی اور اس مشینری نے یہاں کے سارے کنٹینرز اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیے تھے، احتجاج کی جگہ پر پہنچ گئے تھے لوگ. سو کیا اس ٹائپ کا لاہ عمل کوئی حکومت اپنائے گی کہ جس کو سائیڈ لائن کر کے احتجاج والے پہنچ جائے اگر کوئی ایسا لاہ عمل کل آتا ہے؟ اینڈ دس از آبویسلی اے بگ ایف. یا پھر کوئی اور اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، کوئی گفتگو کی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ دیکھیں گفتگو کی اسٹریٹجی تو اپنائی جانی چاہیے، گفتگو تو ہونی چاہیے. صحیح. ڈائلاگ ہی جمہوریت ہے.
ڈائلاگ ہی جو ہے وہ آگے راستہ جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ آگے راستہ نکلتا ہے. جمہوریت میں اور سیاست میں بات شروع ڈائلاگ سے ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح. اور جو پچھلی دفعہ کا آپ فرما رہی ہیں جی اس میں دیکھیں میرے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے، آبزرویشن ہے کہ یہ مل ملا کے ہی ہوا تھا. کسی نے کہا کہ جی مجھے ڈی چوک جانے دیں، پھر کسی کے کہنے پہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، وہاں سے پھر وہ غائب ہو گئے، غائب ہونے کے بعد وہ پشاور پہنچ گئے. تو رانا صاحب کس سے مل ملا کے ہوا تھا یہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں یہ تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب ہی بتا سکتے ہیں. انفارمیشن تو آپ کے پاس بھی ہے رانا صاحب، حکومت سے مل ملا کر یا کسی اور سے؟ بہرحال یہ انتظامات پہ جو لوگ یعنی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو آئی جی اسلام آباد ہے، جو کمشنر اسلام آباد ہے، جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، ان لوگوں نے بہرحال ایسی چیزوں کو روکنا بھی ہوتا ہے. انتظامی طور پہ ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے. حکومت نے تو ایک پالیسی دے دی کہ جی یہ پالیسی ہے، یہ اجازت ہے، یہ نہیں اجازت. جی یہاں تک جو ہے ریڈ زون ہے، اس کے بعد آگے آپ جلسے کی اجازت دے دیں، ریلی کی اجازت دے دیں. تو یہ پھر ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے. وہ لوگ اس بارے میں جو ہے وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ یا ایجیٹیشن کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں، نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ان لوگوں کو راستہ بھی دیتے ہیں. تو یہ جو چنگی نمبر 26 سے اس دن یہ چند گاڑیاں لے کے نکلے اور پہنچ گئے ڈی چوک میں، اور ڈی چوک سے پھر پہنچ گئے کسی جگہ پہ اور وہاں سے کسی جگہ پہ اور، اس میں مجھے لگتا ہے کوئی اس قسم کی کوئی سہولت کاری رانا صاحب کے پی کے کابینہ نے نا آج آئی جی اسلام آباد کے خلاف پرچہ کٹوانے کا اعلان کیا. اب اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی انتظامیہ نے سنبھالنا ہوتا تو کسی طریقے سے سنبھال لیا ہوگا انہوں نے، سو پھر کے پی کے کابینہ آئی جی اسلام آباد پہ پرچہ کیوں کٹوانے جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں وہ شعر ہے کچھ اس طرح سے کہ شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. تو آئی جی کے خلاف اگر یہ پرچہ کاٹیں گے تو اس سے کیا آئی جی کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوگی، آئی جی کی پوزیشن تو اور مضبوط ہوگی. Very interesting, very interesting. Rana Saab, thank you very much for joining me in the program and giving your very interesting perspective on this issue. Very much. break کی طرف جائیں گے، break کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر بات کریں گے امریکہ کے انتخابات جس میں بڑی طاق لگائے بیٹھے تھے پاکستان کے اندر لوگ، وہ وہاں کیا چل رہا ہے اور انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیا اثرات نمودار ہوں گے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست، لیکن اب عالمی سیاست کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے 47ویں پریزیڈنٹ آف یو ایس الیکٹ ہونے کے بعد ہر ملک کے اندر مختلف سوالات آ رہے ہیں. کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر سوالات ہیں، کچھ سوالات مڈل ایسٹ کے حالات کو لے کر ہیں کہ آیا امریکہ ابھی بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہے گا جبکہ وہ 5 مختلف ممالک کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، فلسطین، لیبنان، یمن، ایران سمیت خطے کے اندر اس نے انسٹیبلٹی پیدا کی ہوئی ہے. دوسری طرف پاکستان میں ایک نیا بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی مداخلت شروع ہو جائے گی. ان سارے سوالوں پر ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے. اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ فورن سیکرٹری ہیں. بہت شکریہ اعزاز صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اعزاز صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان میں جو چہم گوئیاں ہوئی ہیں ان کی طرف تو بعد میں آئیں گے، لیکن کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایک سیٹ پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ تبدیل ہوگی؟ جی نہیں، میرے خیال میں امریکہ کی 3 پالیسیاں تو تبدیل نہیں ہونے جا رہی. چین کو وہ ابھی بھی کمپیٹیٹر سمجھیں گے، ہندوستان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ رکھیں گے اور اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت جاری رکھیں گے. میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا اس حمایت میں، بلکہ بڑے شدت سے کریں گے. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ بھی یہ کوشش کی کہ اسرائیل کی
मुखालफत या उसकी अपोजिशन में कोई कमी करने के लिए अरबों के साथ, आपको याद है, अब्राहम्स अकॉर्ड किया। दूसरा, वो जंग नहीं चाहते हैं, ईरान पे दूसरा दबाव तो चाहते हैं लेकिन जंग का उनका नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे कि इजराइल को ये कहें कि आप जल्द अज जल्द, जैसे ही आपके वो मकासद पूरे हो जाएं, यानी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ आपका एक्शन पूरा हो जाए, तो वो कोई ना कोई डील करवाना चाहेंगे, सीज फायर वर्सेस हॉस्टेजेस। तो मैं उस तरफ जाता देख रहा हूँ उसको। लेकिन ऐसा सब हॉस्टेजेस और सीज फायर की कोशिश तो पहले भी हो गई, उधर मुलाकात होनी थी, उधर नेतन्याहू जो है वो अटैक्स कर रहा था फ़लस्तीन के ऊपर और उसके बाद लेबनान के ऊपर, और इसके साथ ही साइमल्टेनियसली जो ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के इनह्यूमेन जेनोसाइड को पॉइंट आउट करती है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और मुल्क हो, उसको वो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं या वो कह देते हैं कि जी ये तो एंटी सेमेटिक है, कोई इस तरह का लफ्ज छाप के उसके साथ उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो यूएसए वॉर को कर्टेल करने के लिए कोई रोल प्ले करता हुआ या करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा, कंसिडरिंग कि इसराइल समझता है कि इसराइल यूएसए की जरूरत है, यूएसए इसराइल की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू भी इंतजार कर रहे थे, अगरचे बाइडन ने भी उनकी हमायत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन नेतन्याहू का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा शद्दोमत से उसकी हमायत करेंगे। उन्होंने कैंपेन में भी कहा था फिनिश द जॉब। तो उनको बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना खून बहा चुके हैं, किस कदर जुल्म किया है, अपार्थाइड रिजीम बनाई है, जेनोसाइड किया है, वो तो सब चीज़ें अमेरिका में सबको नज़र आ रही है। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से सिवाय अमेरिका की अपनी आवाम के, जो उनकी कांग्रेस है, उनकी जो एग्जेक्टिव है, उसमें तो मुझे कोई नज़र नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो फ़र्क है वो सिर्फ एक ही है कि ये जंगें नहीं चाहते हैं। इन्होंने बारहा कह रखा है कि मैं इनवर्ड देखना चाहता हूँ, अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी पे काम करना चाहता हूँ, मेरे वर्कर्स ये इंटरनेशनल एजेंडा से तंग आ चुके हैं, मेरे वोटर्स जो हैं, और इस इंटरनेशनलिज्म से, ग्लोबलाइजेशन से मेरे वोटर्स की जॉब्स चली गई हैं, लाइवलीहुड चला गया है, तो वो अमेरिका को बड़ा करना चाहते हैं। और आपने देखा कि उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त इक्तिसाद पर है, वो टैरिफ्स डालना चाहते हैं चीन की मसनूआत पर, वो बाकी दुनिया पे भी टैरिफ्स डालना चाह रहे हैं। तो उस तरफ वो रखें कि मेरा नहीं ख्याल कि वो जंग को बहुत ज्यादा तूल देना चाहेंगे। ये मेरा अपना जाती ख्याल है, मुमकिन है कि कुछ लोगों की और राय हो। राइट। और दूसरी तरफ आए आजाद साहब, तो फिर पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है वैसे तो इररेलेवेंट होना चाहिए, वेर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीटो सेंटो के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए अमेरिका इंतहाई रेलेवेंट है और शायद रहेगा इन नियर फ्यूचर। क्या अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में, बिलखुसूस टू बी प्रिसाइज, इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए रेलेवेंट नहीं है। सीटो सेंटो के वक्त आप उनकी एक किस्म का पॉन बन गए थे अगेंस्ट दी सोवियत वर्ल्ड। फिर अफगान जिहाद में भी आपने सोवियट्स के खिलाफ उनका साथ दिया। फिर ग्लोबल ऑन वॉर टेरर में भी आप उनके साथी बन गए, तब तो आप रेलेवेंट थे। अब वो जब अफगानिस्तान से भी निकल गए और चीन के साथ उनका मुसाबका है जो आपका दोस्त है, तो अब आप उनके नजदीक जो है वो रेलेवेंट नहीं है, इनके नजदीक अब इंडिया रेलेवेंट। ये एक हकीकत है, तल्ख सही लेकिन है। हाँ, पाकिस्तान उस वक्त रेलेवेंट हो सकता है कि अगर उसकी तिजारत बहुत बढ़ जाए, अगर वो इक्तिसाद बहुत जबरदस्त हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो तो अभी नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर पाकिस्तान ही रेलेवेंट ना हो तो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके उनको क्या मिलेगा? क्या ऐसा पता है हमारे पास या हमारे सियासी कायदीन के पास या उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जो ये शायद चाहती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए कुछ, वो तो क्विड प्रोको वाला आदमी है, वो तो ये देखना चाहता है कि आप उनके लिए क्या देंगे उनको। अगर आप कुछ देने की पोजीशन में हैं तो वो आपके साथ नेगोशिएट भी करेगा, इंटरफेयर भी करेगा, जो भी करना है वो करेगा। मुझे नहीं ऐसा होता नजर आ रहा है। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बड़े टेलीफोन आएंगे और ये होगा और वो होगा। मैं उनकी उम्मीदों पर उस तरह पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उस इंटरफेयर करता है
जब उनको अपना उसमें मुफाद नजर आ रहा हो। और वो मुझे इस इस टाइम वक्त पर नजर नहीं आ मुफाद रहा। नहीं। राइट, जी। एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग प्रोग्राम। अमेरिका के लिए पाकिस्तान उस तरह से रेलेवेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट हो IMF के चक्कर में एंड ऑल, वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर उस तरह मुदाखलत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एजाज साहब। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एंड क्वाइट कॉन्ट्ररी जो बाकी जगह पर डिस्कस हो रहा है। बहरहाल अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।